ایک دو رباعیاں نعت شریف کی اور ایک سلام کے 3-4 شعر اور 3 شعر منقبت کے حاضر کرتا ہوں۔ حسن توحید کا نگینہ ہے، حسن توحید کا نگینہ ہے، علم و عرفان کا خزینہ ہے، ہر طرف تو خدا کا جلوہ ہے، میرے دل میں شہ مدینہ ہے، ہر طرف تو خدا کا جلوہ ہے، میرے دل میں شہ مدینہ ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، پے کرے التفات آئے تھے، پے کرے التفات آئے تھے، پرتوے حسن ذات آئے تھے، پرتوے حسن ذات آئے تھے، کذب اور کفر کے مٹانے کو سرور کائنات آئے تھے، کذب اور کفر کے مٹانے کو سرور کائنات آئے تھے۔ ایک سلام نعتیہ رسول اللہ کی خدمت میں ہے، اس کے 2-3 شعر مجھے یاد ہیں، 4 شعر وہ حاضر کرتا ہوں۔ اگر مجھے پہلے حکم ہوتا تو میں سلام اور نعت لے کے حاضر ہوتا۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے کامگاروں پر حکومت کی، سلام اس پر کہ جس نے کامگاروں پر حکومت کی، سلام اس پر کہ جس نے تاجداروں پر حکومت کی، سلام اس پر کہ جس نے تاجداروں پر حکومت کی، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کو دین حق بخشا، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کو دین حق بخشا، میں توحید کا قرآن کی صورت میں عرق بخشا، میں توحید کا قرآن کی صورت میں عرق بخشا۔ اور بہت طویل سلام کے بعد گریز کے 3 شعر ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ ختم رسول شاہ عرب سن لے، محمد مصطفیٰ ختم رسول شاہ عرب سن لے، برہمن زادہ کشمیر کی فریاد لب سن لے، برہمن زادہ کشمیر کی فریاد لب سن لے، وطن کی جہد اردو میں مجھے تو مرد غازی کر، یہی حسنین کے صدقے میں کچھ بندہ نوازی کر، یہی حسنین کے صدقے میں کچھ بندہ نوازی کر، رہے اردو نشان غازیان قوم بھارت میں، دعا گلزار کی اتنی ہے دربار رسالت میں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء سلطان جی زری زربخش سلطان المشائخ خواجہ راستین، ان کے چونکہ خدمت میں 67 برس سے حاضر ہوں، لائف ٹرسٹی ہوں ادارہ نظامیہ کا اور نائب صدر، منقبت کے بھی چند شعر اسی سلسلے میں حاضر کرتا ہوں۔ چند شعر پوری تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، عرض کرتا ہوں۔ جب سے میری جبی پہ تیرے در کی دھول ہے، جب سے میری جبی پہ تیرے در کی دھول ہے، کانٹا بھی راستے کا میرے حق میں پھول ہے، کانٹا بھی راستے کا میرے حق میں پھول ہے، کب سے بھٹک رہا ہوں تیرے آستان کے پاس، کب سے بھٹک رہا ہوں تیرے آستان کے پاس، الطاف ہو تیرا تو یہ محنت وصول ہے۔ یہ شعر سنیں کہ ایک پرانی تاریخی واقعہ ہے، حضرت امیر خسرو نے گزارش کی کہ حضرت مجھے ایسی دعا دیجئے کہ لوگ مجھے مستقبل میں تمام زندگی یاد رکھیں، تو انہوں نے لعاب دہن اپنا خسرو کے زبان پر مل دیا۔ ہلکا سا اشارہ ادھر بھی ہے، عرض کرتا ہوں، شیریں زبان میری ودیعت ہے آپ کی،
شیریں زبان میری ودیت ہے آپ کی، مرشد کا معتقد کی زبان میں حلول ہے، مرشد کا معتقد کی زبان میں حلول ہے۔ اور شعر یہ سنانا تھا آپ کو کہ انعام خسروی و نظامی ہے یہ زبان، انعام خسروی و نظامی ہے یہ زبان، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے۔ حضرات معاف کیجیے گا اس بے ادبی کو، مگر ایک تو 38 گھنٹے کی سفر کی تھکان اور عمر کے 86 برس پورے کر چکا ہوں، لہذا آپ کی خدمت میں یہ بے ادبی ہے۔ ہمارے زمانے میں ساری زندگی میں جب اساتذہ کا دور تھا، غالب کے اور داغ کے اور حالی کے اور امیر مینائی کے، جب شاگرد رشید متاخرین کے نمائندہ لوگ زندہ تھے تو محفل میں کوئی اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا اس طرح سے۔ بہرحال حالات اور وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ میں 3 مختلف رنگ کے مختصر شعر سناؤں گا۔ جی فرمائیے۔ کچھ اپنے مطلب کے، کچھ معاصرانہ حالات کے، اور کچھ اس دور کے جس دور کے عمر کے کلام اشوک ساحل نے اور دونوں صاحبزادیوں نے پڑھے ہیں۔ پھر میں 86 برس کا نہیں 36 برس کی عمر کی شاعری بھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ جب میں آ رہا تھا تو ایک اچھے خاصے بزرگ، کوئی 60 65 68 برس کے ہوں گے، وہ دوڑ کے مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے گلزار صاحب 30 برس پہلے میں نے آپ کو سن 80 میں سنا تھا، میں بوڑھا ہو گیا، آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو میں نے ان کی نظر یہ 4 مصرے کیے ہیں، یہ ابھی انہی کی طرف سے حاضر کر دیتا ہوں آپ حضرات کی تفنن طبع کے لیے۔ شاد لے لیے علم سے کیے وعدے، لے لیے علم سے کیے وعدے، ناپے سارے جہان کے جادے، کیا بزرگ ادب کی چستی ہے دیکھنے کیا بزرگ ادب کی چستی ہے جس پہ قربان 100 جواں زادے، کیا بات ہے، جس پہ قربان 100 جواں زادے۔ اور دیکھنے والے ہو گئے بوڑھے کیسی کم بخت کی جوانی ہے، دیکھنے والے ہو گئے بوڑھے کیسی کم بخت کی جوانی ہے۔ اب حضرات شروع کرتا ہوں۔ جمہوریت کا ایک فائدہ رہ گیا ہے، باقی تو عیب زیادہ ہیں، کہ اپنی نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا خیال، اپنا جزو ایمان آدمی آزادی سے پیش کر سکتا ہے کسی حد تک۔ تو میں یہیں سے شروع ہوتا ہوں جو میرا جزو ایمان ہے۔ عاشق ختم رسول، شروع میں کہہ چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ راستین سے 65 سال کا میرا واسطہ ہے، 67 سال کا، اور میں وہاں کا لائف ٹرسٹی ہوں انتظام کا، اور گویا نائب صدر ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہوں۔ عاشق ختم رسول جان علی آیا ہے، عاشق ختم رسول جان علی آیا ہے، علم و تہذیب کا عنوان جلی آیا ہے، واہ واہ واہ۔ غالب و داغ کی دلی کا امین و وارث، عرض سلطان مشائخ سے ولی آیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میرے استاد 2 بزرگ، ایک داغ کے جانشین، ایک حالی کے جانشین، علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی بابائے اردو اور ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ۔ اس رعایت سے 4 مصرے عرض کرتا ہوں ارشاد ارشاد۔ کہ
سائل کے تلطف کی بدولت ہمدم، سائل کے تلطف کی بدولت ہمدم، اخلاص کے سائے ہی میں دم لیتا ہوں، اخلاص کے سائے ہی میں دم لیتا ہوں، کیفی سے جانشین حالی، کیفی سے تلمذ کے شرف سے بڑھ کر ہر علم کے مرکز کے قدم لیتا ہوں، واہ 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 واہ، کیفی کے تلمذ کے شرف سے بڑھ کر ہر علم کے مرکز کے قدم لیتا ہوں۔ میر و مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا، کیا بات ہے، میر و مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا، وہ زباں نواب مرزا داغ کی رکھتا ہوں میں، 8 صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے، فخر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں، کیا بات ہے، فخر ہے مجھ کو زبان تالیوں خسروی، سے ماحول بنائیے، دیکھیے بہت خوبصورت، بہت کیا بات ہے، واہ واہ 8 واہ، صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے، واہ گلزار فخر صاحب، ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں۔ عرض کرتا ہوں شاد، میں وہ ہندو ہوں کہ نازاں ہے مسلمان جس پر، دل میں کعبہ ہے میرے دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم سا کافر نہ اٹھا۔ اردو کے متعلق عرض کرتا ہوں، گیتا کی نہ طور ہے تو گرو صاحب کی، کیا بات، گیتا کی نہ طور ہے تو گرو صاحب کی، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایک بار گلزار صاحب اور زحمت ہوگی، ایک بار اور زحمت، واللہ واہ 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 واہ، گیتا کی نہ توریت تو گرو صاحب کی، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ واہ واہ، جاوید میاں نے تقریر میں کچھ اشارہ کیا تھا اس قسم کا، میں 4 مصرے اس لیے حاضر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ خاص طور سے متعصب اور تنگ نظر ہندوؤں سے، متعصب اور تنگ نظر مسلمانوں سے، اور خاص طور سے نقادوں سے، تنقید نگاروں سے عرض کرتا ہوں، ارشاد ارشاد، یہاں حاضر کرتا ہوں فرمائیے، کہ نغمات کو ہذیان بنانے والے، نغمات کو ہذیان بنانے والے، تہذیب کو بے جان بنانے والے، کیا بات ہے، تہذیب کو بے جان بنانے والے، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو کو مسلمان بنانے کیا والے، بات ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو کو مسلمان بنانے والے۔ حاضر کرتا ہوں، ارشاد ارشاد، مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کیا بات ہے، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، کیا بات ہے، واہ واہ دلی واہ جسے واہ، کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔ عرض کرتا ہوں 200 برس فورٹ ولیم کالج کے زمانے سے، لارڈ کلائیو کے، اور بلکہ دارا شکوہ شاہجہاں کے زمانے سے، اور آزادی کی دہلیز تک جو دور اردو کا تھا اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ارشاد، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، گلزار صاحب زحمت ہوگی ایک مرتبہ، واہ واہ، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو،
آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو. اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہیں، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کا جو دشمن ہے وطن دشمن ہے. کیا بات ہے. تاریخ یہ کہتی ہے، واہ 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 واہ. تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے، اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے. عرض کرتا ہوں مجبور ہیں جو نقد سخن بیچ رہے ہیں، مجبور ہیں جو نقد سخن بیچ رہے ہیں، ارباب سیاست تو وطن بیچ رہے ہیں، ارباب سیاست تو وطن بیچ رہے ہیں. اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یکجہتی ملت کا کفن بیچ رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یکجہتی ملت کا کفن بیچ رہے ہیں. سناتے جائیے گلزار صاحب. اس خاندان کے آخری دو رباعیاں سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، سن لیں گے حریفان زباں محشر میں. بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو. کیا بات ہے. واہ واہ. اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو. اس خاندان کیا بات ہے. واہ واہ واہ. گلزار صاحب یہ نئی پیڑھی سن رہی ہے آپ کو. دیکھیے دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو، دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو. جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائے شہید اردو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائیں تو کہلائیں شہید اردو. لیجئے اب ذرا رنگ بدلتا ہوں. واہ واہ واہ. اب دوسرا خاندان مشاعرہ عروج پر پہنچا. واہ واہ واہ. بامانی عروج. معاف فرمائیں گے، سیاسی حالات حاضرہ اور سماجی حالات حاضرہ میں جو کچھ کبھی کبھی مختلف مقامات پر گجرات سے جمشید پور تک ہو جاتا ہے، اس حوالے سے دو چار شعر عرض کرتا ہوں. جدا کر کے دکھائیں گے بھلا کیا دودھ اور پانی. نوازش کرنا. بہت بہت شکریہ الیاس بھائی. بہت بہت آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. ضرورت تھی، آپ نے پہچانا. بہت بہت شکریہ. بھائی ذرا میاں نن شہزادے ہمیں پڑھنے دو بیٹا. یہ کیلنڈر روک لیجئے پلیز. آپ تھوڑا سا آپ ایک بیٹھ جائیے. دماغ سے جو پڑھنا چاہتا ہوں نکل جائے گا. جی. جدا کر کے دکھائیں گے بھلا کیا دودھ اور پانی، ظریفانہ ستم جب ہو رکے کیوں کر ستم رانی، نگہباں چور ہو خود ہی تو ہو کیسے نگہبانی، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جدا کر کے دکھائیں گے بھلا کیا دودھ اور پانی، ظریفانہ ستم جب ہو رکے کیوں کر ستم رانی، نگہباں چور ہوں خود ہی تو ہو کیسے نگہبانی، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اب ایک مسلسل غزل کے اسی خاندان کے 4-5 شعر برداشت کیجئے، پھر آپ کے مطلب کی شاعری کروں گا. جی وہ 36 سال والی جو آپ نے فرمایا. عرض کرتا ہوں ارشاد. جب بھی ذرا مصروں پہ غور فرمائیے گا. جی. جب بھی انسان کو انسان سے قد ہوتی ہے، جب بھی انسان کو انسان سے قد ہوتی ہے، روح بد قوم کے داخل بجسد ہوتی ہے. واہ واہ واہ. روح بد قوم کے داخل بجسد ہوتی ہے،
سلسلہ ایک منظم ہے مسلسل یارو، قتل کی جبر کی سازش کی بھی حد ہوتی ہے، واہ 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 واہ، قتل کی ظلم کی سازش کی بھی حد ہوتی ہے۔ اپنا بھی قول ہے یہ قول مظفر، لکھ لو، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں ہاتھ اٹھا کر کے گلزار صاحب کے لیے، واہ 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 واہ، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اہل دولت نے جو پالے ہیں سیاسی تاجر، ان کے ہاتھوں میں مظالم کی سند ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ان کے ہاتھوں میں مظالم کی سند ہوتی ہے۔ اور باقی شعر یاد نہیں، مقطع ہے، مقطع ان لوگوں سے ہے جن کے باپ دادا نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، اور وہ اپنے آپ کو ثانوی شہری سمجھنے لگے ہیں فرقہ پرستوں کی وجہ سے۔ اگر شیخ الہند مولانا حسین احمد، مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شاعر احرار حضرت مولانا حضرت موہانی، امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، جناب جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا زاہد شوکت علی برادران جیسے لوگ، صاحبان الہند مولانا احمد سعید، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان، مفکر ملت مفتی عتیق الرحمان عثمانی، ایسے حامد الانصاری غازی آپ کے بمبئی کے، اگر ایسے لوگ، مولانا مظہر الحق پٹنہ کے، صداقت آشرم کے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو تلک، گوکھلے، سی آر داس، رانا ڈے، طیب جی، گاندھی، نہرو اور آزاد کیا کر لیتے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ چنانچہ ان قوم پرست وطن پرست مسلمانوں سے میرا شکوہ ہے اس مقطع میں، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے پوتے پڑپوتوں کو، اپنی بیٹیوں اور نواسوں کو آپ نہیں بتاتے کہ ان مسلم مجاہدین نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ میرا مقطع ان کی نظر ہے۔ اسلاف کہتے ہیں باپ دادا بزرگوں کو، فور فادر، اور اخلاف کہتے ہیں بیٹے پوتے پڑپوتے، آئندہ کی نسلیں۔ عرض کرتا ہوں، اپنے اسلاف کے گلزار کی تاریخ لکھو، اپنے اسلاف کے گلزار کی تاریخ لکھو، اس سے اخلاف کی افزائش قد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اپنے اسلاف کے، اپنے اسلاف کے گلزار کی تاریخ لکھو، اس سے اخلاف کی افزائش قد ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ لیجئے اب داغ اسکول کی طرف آتا ہوں، اپنے دادا استاد کے رنگ میں کچھ متفرق شعر، کچھ آوارہ شعر، کچھ روائیاں حاضر کرتا ہوں۔ فرمائیں فرمائیں۔ اب اپنی اپنی جوانی کو واپس آواز دے لیجئے۔ عرض کرتا ہوں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ پہلے خود بے قرار کرتے ہو، پہلے خود بے قرار کرتے ہو اور پھر انتظار کرتے ہو۔ جھیپی جھیپی ہے کس لیے نظریں، صاف کہہ دو کہ پیار کرتے ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ عرض کرتا ہوں، گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے، گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے، زندگی ختم کر گئے ہوتے، ان کے ہونٹوں نے کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے۔ کیا بات ہے، ان کے ہونٹوں کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے۔ عرض کرتا ہوں، لیجئے اب 36 برس کے شعر 86 برس میں سناتا ہوں۔ ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، واللہ کہ 100 اس میں صنم رہتے ہیں، آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک۔ اور یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ حرم میں پہلے کیا تھا،
واللہ کے 100 دل میں صنم رہتے ہیں 1500 برس پہلے، واللہ کے 100 اس میں صنم رہتے ہیں، آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک۔ عرض کرتا ہوں، دیکھے کئی گورے کئی کالے چہرے، دیکھے کئی گورے کئی کالے چہرے، مستی بھری مدرا کے پیالے چہرے، مستی بھری مدرا کے پیالے چہرے، مستی بھری مدرا کے پیالے چہرے، امرت بھرے ہونٹوں کے تقدس کی قسم دیتے ہوئے جنت کے حوالے چہرے، امرت بھرے ہونٹوں کے تقدس کی قسم دیتے ہوئے جنت کے حوالے چہرے۔ عرض کرتا ہوں، نوجوان لڑکے ذرا خوش ہو جائیں، وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، شرم مستی سے آئی جاتی ہے، آنکھوں میں بات کرتے ہیں مسکراہٹ چھپائی جاتی ہے، آنکھوں میں بات کرتے ہیں مسکراہٹ چھپائی جاتی ہے۔